یہ جو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایک عام تاثر ہے جو کہ ہم صحافیوں میں بھی ہے اور عام لوگوں میں بھی بہت زیادہ ہے، تاجر جو ہے یہ ٹیکس چور ہے اور یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں اور یہ بڑے پیسے بناتے ہیں. پیسے والی بات تو ٹھیک ہے بناتے ہیں، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تاثر کو، اور یہ کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ دو حصے ہیں سوال کے جی کہ ایک عام تاثر ہے. دیکھیں جو کمیونٹی ہوتی ہے نا، جو قوم ہوتی ہے وہ لوگوں کا مجموعہ ہوتی ہے اور لوگوں کی کچھ عادات اور ان کے اطوار ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان قوموں کی شناخت ہوتی ہے. اب بحیثیت پاکستانی قوم ہم پھر سکیٹرڈ ہیں، کوئی صحافی ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کچھ ہے. مجھے ایک ایسا طبقہ بتا دیں کہ جس کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی اس کے ساتھ ٹیگ نہیں ہوئی، کوئی طبقہ، کوئی بیوروکریٹ، کوئی صحافی سوچیں، وکیل سوچیں، بیوروکریٹ سوچیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں اجتماعی طور پہ نیگیٹیوٹی زیادہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر سوسائٹی میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کا فیبرک اتنا خراب ہو چکا ہے کہ برائی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈومینیٹ کر گیا، تو اب ہر طبقے کے ساتھ ایک برائی ٹیگ ہو چکی ہے. میرے ایک بیوروکریٹ دوست ہیں، تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ یار تمہاری نظر میں، وہ انکم ٹیکس میں، تمہاری نظر میں سارے تاجر چور ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل سارے تاجر تو چور ہیں. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتا ہے جیسے آپ کی نظر میں ہر بیوروکریٹ کرپٹ ہے، تو آپ کے ذہن میں کسی بیوروکریٹ کے بارے میں ایمانداری کا ایلیمنٹ نہیں آتا نا، اسی طرح ہمارے ذہن میں کسی کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ یہ چوری نہیں کرتا. تو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ سوسائٹی کا ہر طبقہ ہی خراب ہو گیا ہے، تو اس لیے میرا یہ موقف ہے کہ اچھے برے ایلیمنٹ کے ساتھ مسالے موجود ہیں. چوری ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ریئلٹی ہے. چوری کی ایگزسٹ کرنے کی ملٹیپل ریزننگ ہے. آپ کا سسٹم بلیو ہی نہیں کرتا کہ کوئی چور نہیں ہے. اگر آپ فل ٹیکس دے دیں، میں فلی کمپلائنٹ ہوں جی. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. چند سال پہلے جب میں نے انٹیگریٹ کیا نا، تو میرے دفتر میں ایک میٹنگ ہوئی، تو میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آج کے بعد ہم نے کسی قسم کی کوئی ہینکی پھینکی نہیں کرنی، جو سیل آئے گی وہ سیل شروع ہوگی. تو میرے سٹاف نے جو پہلی بات میرے سے کہی کہ سر جی بزنس کیویں چلاواں گے؟ میں نے کہا یہ اللہ پہ چھوڑ دو. یعنی جو آئے گا اگر سبھی دکھا دیا تو بچائیں گے کیا؟ اور پھر انہوں نے مجھے ایک ایسٹیمیٹ دیا کہ یہ چوری ہے اور یہ اخراجات ہیں اور اس میں سے یہ بچت ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ نے ٹیکس کمپلائنس کی بات کی ہے تو ہم سالانہ یہ لاس کریں گے. میں نے کہا جی آپ کا جو فنامنا ہے نا، آپ کی فنڈامنٹلی پروفیٹیبلٹی بیس نہیں ہے، آپ پروفیٹیبلٹی فوکس نہیں ہے. آج سے ہم پروفیٹیبلٹی کے اوپر فوکس کریں گے، چوری پہ نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. پہلی چیز. دوسری انٹرسٹنگ چیز کہ چند مہینوں کے بعد نا مجھے FBR سے کال آتی ہے. انہوں نے کہا جی کہ آج جون جولائی قریب آیا ہوا ہے تو ہمارے ٹارگٹ ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ اس مہینے جو سیل ٹیکس آپ کا اتنا بنتا ہے اس سے ذرا زیادہ جمع کرا دیں. تو میں نے کہا جی وہ میں نے کدھر سے جمع کرانا ہے؟ اس نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا میں تو انٹیگریٹڈ ہو چکا ہوں، آپ کے پاس ریئل ٹائم سیل ہے، تو اب اگر میں آپ کو کمی بیشی کرتا ہوں تو یا تو میں صحیح طرح انٹیگریٹڈ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو جہاں میں جو آپ کو پیسے دوں گا وہ اس کی سیل میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا سر جی کون سے ڈکلیئر کرتا ہے، کون سیدھا بات کرتا ہے؟ میں نے کہا یار میں نے کر دی. اس نے کہا پھر اب کیا حکم ہے؟ میں نے کہا آپ ایک کام کریں، اگر آپ کو میرا یقین نہیں ہے نا، آپ میری کسی آؤٹ لیٹ پہ جائیں، وہاں سے کچھ ثبوت لے آئیں کہ میں چوری کر رہا ہوں، تو جو آپ کہیں گے میں کر دوں. دوسری صورت یہ ہے کہ جو آپ کے کنسرنڈ آفیسرز ہیں ان کو بتائیں کہ اس بزنس نے یہ کام اب نہیں کرنا. مجھے 2 3 4 دفعہ ڈفرینٹ ٹائم پہ کالیں آتی رہیں کہ یہ کر دیں وہ کر دیں، تو میں نے کسی کال کو انٹرٹین نہیں کیا کیونکہ میرے پاس گنجائش ہی نہیں تھی. تو سسٹم بھی امیون ہے اس بات پہ کہ چوری ہونی ہے، 2 نمبری ہونی ہے، مس ڈکلریشن ہونی ہے، کوئی پرسیو ہی نہیں کرتا. لیکن آپ کو میں حقیقت بتاؤں، اب مجھے پچھلے 2 سال سے کوئی کال نہیں ہے. اچھا، مجھے کبھی کسی کی تو آپ ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو سارا کچھ جو ہے دے رہا ہے، تو یہ کال ان کو جاتی جو چھپا رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو سسٹم میں سبھی کو جانی ہوتی ہے، لیکن ان کو جب پتہ چل گیا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کرتا، تو
انتظامیہ کا یہ تو حق ہے کہ وہ مجھے چیک کریں کہ وہ واقعی نہیں کرتا, اور اگر وہ چیک کیا ہوگا, انہوں نے چیک کیا اور وہ چیک کرنا چاہیں تو میں اس کا برا بناؤں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ تو ان کا جسٹیفائڈ ہے نا. میں دیکھیں ان کا تو کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا, ان کا تو کام ہے ان چیزوں کو دیکھنا. کمی کوتاہی تو ابھی بھی رہتی ہے کیونکہ کمپلائنسز اتنی مشکل ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ بلٹ ان فالٹس ہیں, لیکن جو بنیادی فنڈامنٹل ہے نا اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا. ہمارے سابق وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل صاحب, ان کی میں گفتگو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا اگر آپ نے یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانوں والے نا ان سے بھی ٹیکس نہ لیا, اور اصل ٹیکس تو یہ کھا رہے ہیں. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ میں نا چھوٹی دکان سے نا بڑے برانڈ تک پہنچ رہا ہوں کیونکہ آپ کے سارے ایکسپیرینس ہیں. میں نے سارے ایکسپیرینس کیے ہیں. میں نے ٹاپ لیول کی میٹنگز بھی اٹینڈ کی ہے, پالیسی میکنگ بھی کی ہے. یہ جو پوائنٹ آف سیل کا اس وقت جو انٹیگریٹڈ ہے, اس کے 2 معاہدے ہوئے ریٹیلرز کے درمیان اور حکومت پاکستان کے درمیان, اور الحمدللہ وہ دونوں معاہدے میں نے ایز اے چیئرمین سائن کیے ہیں. ٹھیک. تو مفتاح صاحب کی جو بات ہے نا وہ پارشلی ٹھیک ہے. اچھا. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب تک ہر بزنس ٹیکس کا حصہ نہیں بنے گا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات بڑی اہم ہے کہ جو ٹیکس کی مشینری ہے اور جو ٹیکس کی جو کمپلائنس ہے نا وہ چھوٹا بزنس نہیں دے سکتا. نہیں دے سکتا کیونکہ میں کمپلائنٹ بزنس ہوں, میں انٹیگریٹڈ ہوں, میں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل میں ہوں. میں آپ کو آپ کی وساطت سے اب یہ بتاؤں کہ ابھی یہ جو تاجر آسان تقسیم آئی اسکیم آئی ہے, تاجر 2 سے تاجر 2, ٹھیک ہے, یہ اسکیم باؤنڈ ٹو فیل ہے. اس کی کیا وجہ؟ اچھا یہ اسکیم کیا ہے پہلے یہ بتائیں. یہ ایک مذاق ہے. آپ ایک تاجر سے, چھوٹے تاجر سے جو کہ آپ کو سالانہ 1 ریٹرن نہیں دینا چاہتا, ٹھیک ہے, آپ اسے کہتے ہیں کہ سال میں 12 دفعہ تم نے ایڈوانس انکم ٹیکس دینا ہے اور 13ویں دفعہ ریٹرن دینی ہے. اچھا, کمال ہے کہ جو ایک دفعہ آپ کو جس نے شناختی کارڈ نہیں دیا اپنی پوائنٹ اپنی سیل کے اوپر, اب آپ اسے 13 ریٹرن فائل کروا رہے ہیں. 12 آپ نے ایپ پہ اوپر کہہ دی کہ یہ بڑی آسان ہے. ایپ بھی ایپ جیتی پان شاپ والے کو یا بشیرے ملک شیک کو یا فلانے کو ٹمکانے کو اس ایپ سے کیا اس کو پتہ ہے, کیا وہ سمجھدار ہے, وہ کتنا پڑھا لکھا ہے. جو سسٹم میں جو لوگ ہیں, میں نے کیونکہ FBR کے ساتھ اوپر لیول پہ جا کے دیکھی, تو جو آج ایسی بھرتی ہوتا ہے نا وہ 20 سال 25 سال پہ جب وہ پالیسی میکنگ پہ جاتا ہے نا وہ 20-22 سال میں یہ سمجھتا ہے کہ سب کو یہ لا آتا ہے, ساری چیزیں آتی ہیں. جب ان سے بات کرتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہے تو وہ حیران ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتہ. اور پھر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو بندہ 2 یا 3 سبجیکٹ پہ اسپیشلسٹ ہے وہ ایک ایگزام دے CSS کر کے پوری ملک کی مشینری چلا سکتا ہے, اور جو میٹرک فیل ہو گیا اس نے 32 محکمے کے قانون جاننے ہیں. اس کو 32 محکموں کے قانون, ان کے نوٹیفیکیشن اور اس کی امینڈمنٹ زبانی یاد ہونی چاہیے, اور ان کی کمپلائنس آنی چاہیے. اور جو محکمہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہم نے نکال دیا 4 مہینے ہو گئے, آپ کو نہیں پتہ. میں کمپلائنٹ بزنس پہ بیٹھ کے یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں, آپ حیران ہوں گے. ایک چیز دیکھی جا رہی ہے, سنی جا رہی ہے, سب کچھ کلیئرٹی سے. جی میں ایک سسٹم کے اوپر بیٹھ کے کام کر رہا ہوں اور ساری چیزیں مانیٹر ہو رہی ہیں, ڈیجیٹلائزڈ ہیں. آپ حیران ہوں گے, میں نے پچھلے دنوں لاہور کے تمام لیڈرز کو انوائٹ کیا ایک ہوٹل میں. میں نے ان کو پریزنٹیشن دی کہ آپ کے اوپر یہ ٹیکس لاگو ہیں اور آپ اس طرح سے ٹیکس دیتے ہیں. 99% لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہیں. بجلی کے بل کے اوپر 128% بجلی کی کاسٹ کے علاوہ چیزیں لگ کے آتی ہیں, اور اس 128 میں سے 78% ٹیکس ہے. یہ کہتے ہیں چھوٹا تاجر ٹیکس نہیں دیتا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس نہیں بھی دے رہا وہ ٹیکس دے رہا ہے. سر اندھا دھند دے رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اندھا دھند دے رہا ہے. اور اگلی مزے کی بات بتاؤں, جتنی اسکیمیں آتی ہیں نا ان کے 2 انیشیٹو ہوتے ہیں. پہلا انیشیٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے IMF کو کیا نمبرز دکھا کے پیسے لینے ہیں, اور دوسرا انیشیٹو یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم اس طبقے کو سٹگمے کے طور پہ پیش کر کے چور, فراڈیا, بے ایمان, ہم نے ان کو اور کیسے نچوڑنا. آپ کو یاد ہوگا مفتاح صاحب کہتے ہیں, آپ نے ان کا نام لیا, میں ان کی ایک اسکیم کے اوپر بات کر لیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں
کہ جی میں نے تاجروں سے ریٹیلر ٹیکس لینے کی کوشش کی اور انہوں نے نہیں دیا اور میں ناکام ہو گیا. جی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ جائیں جا کے کسی بھی کمرشل میٹر کا بل لے آئیں, اس کے اوپر ریٹیلر ٹیکس آج بھی لگا ہوا ہے. تو یعنی ٹیکس تو گورنمنٹ لے رہی ہے, بدنام کر رہی ہے. سو مچ سو میرا جو پروڈکشن یونٹ تھا اس کے اوپر بھی ریٹیلر ٹیکس لگ کے آتا تھا, اور اس ٹیکس کو آپ جب اسٹڈی کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے. میں نے ریسنٹلی اپنے تمام بجلی کے بلوں کو اس کے اوپر اپنا انکم ٹیکس نمبر اور سیل ٹیکس نمبر ایڈ کروایا ہے, اور جب میں نے یہ ایڈ کروایا تو وہ تقریباً, کیونکہ ہم مالز میں بھی ہیں اور مختلف بزنس ماڈل ہیں, تو وہ تقریباً 14-15 آؤٹ لیٹ تھیں جن کے اوپر وہ سارا تھا. تو جو سسٹم کے ذریعے جو مجھے ٹیکس لگ رہا تھا ہر مہینے, وہ 1 ملین کے قریب تھا جو کہ مجھے ایڈیشنل پے کرنا پڑتا تھا. اور جب میں نے اپنے آپ کو اس کے اوپر رجسٹر کروایا تو وہ 1 ملین منہا ہو گیا اسٹریٹ وے بل سے, اور جو انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس وہاں پہ ہے اس کی بھی مجھے ایڈجسٹمنٹ ملتی ہے. لیکن یہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کو پتہ, آپ پورا اس کے اوپر کرتے ہیں. کئی لوگ دے رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دے رہے ہیں. آپ اور یہ چھوٹے موٹے بزنسز نہیں ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے, بڑے بڑے بزنسز کو نہیں پتہ, بڑے بڑے لوگوں کو نہیں پتہ. وہ ہر محکمے کی ایک اپنی سائنس ہے. اگر آپ اپنے اس گھر کے باہر لگے ہوئے میٹر کو پڑھ لیں نا تو میں آپ کو پیر مان لوں. اس کے اوپر پیک آف پیک اور یہ جو ریٹس ہیں, اب جو نئے میٹر ڈیجیٹل لگے ہوئے ہیں آپ میٹر نہیں پڑھ سکتے, آپ اس کا بل کو نہیں انالیسس کر سکتے. تو آپ کو کیسے پتہ چل جائے اگر آپ ڈیٹا نہ بنائیں. اب ہم اپنے بزنس کے اوپر ہر روز کی ریڈنگ لیتے ہیں. یہ جو اوور بلنگ ہے, جو ریڈنگ لیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے اوور بلنگ ہوتی ہے, اور کئی ایسے ہیں جن کو کروڑوں روپے کی اوور بلنگ ہو جاتی ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا. اور آپ لوگ تو پورا وہ اسے پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو اس لیے آپ کو اندازہ. اس کے لیے بھی ہمیں اب سائنس دان رکھنے پڑ گئے ہیں کہ جو بجلی کے بلوں کو پڑھ سکیں, جو گیس کے بلوں کو پڑھ سکیں کہ انہوں نے کہاں فنکاری لگائی ہے.